آج بہت بڑے انڈیا کے ایکٹر سے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. وہ نظریے کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ولایت کو نہیں مانتے. پریکٹیکلی ولایت کو مانتے تو کہتے پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے. ولایت کا مطلب حکومت. امام کے پاس ایک شخص آئے، مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا. امام فرمایا تجھے پتہ ہے ولایت کا مطلب کیا؟ کیا مطلب؟ فرمایا جب تم نے کہا کہ میں علی کی ولایت میں ہوں، میں رسول کی ولایت میں ہوں، میں اللہ کی ولایت میں ہوں، اس کا مطلب تم نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے دل پر نہ یزید کی حکومت چلے گی نہ شیطان کی حکومت چلے گی. اگر نظریہ ہو پر وجود میں ولایت عملی نہ ہو، اگر نظریہ ہو پر ولایت کا عمل نہ ہو، اس کا مطلب میں علی کی ولایت کا اعلان تو کر رہا ہوں لیکن عمل ولایت میرے وجود میں نہیں ہے. جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں. دیکھیے آپ کسی کے گھر میں گئے، بہت گرمی کا موسم تھا، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے، کول اینڈ کول ہے، تو آپ کا نظریہ بنا کہ جس بھی کمرے میں اے سی ہوگا وہ کمرہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کی دکان پہ دوڑے دوڑے گئے، آپ نے اے سی لیا، آپ نے لا کر اپنے کمرے میں لگا دیا. اب آپ انتظار میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے. اے سی لگانے سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک سوئچ آن نہیں کرتے، جب تک اس کی تاریں نصب نہیں کرتے، جب تک اے سی کو آن نہیں کرتے. بالکل اسی طرح علی ولی اللہ کہنے سے نورانی وجود کو ٹھنڈک نہیں ملتی جب تک علی کی ولایت کا وجود تیرے وجود کے اندر ہو. آج کمی ولایت عملی کی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں علی کا نام بلند کرنے والا لیکن گانے بھی پڑھ رہا ہے، علی کا نام بلند کرنے والا لوگوں کو نچا بھی رہا ہے، علی کا نام بلند کرنے والا یا کرنے والی لیکن بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم بھی رہی ہے. یہ کیسی ولایت ہے؟ یہ ولایت نظری سے تعلق ہے، ولایت عملی کے قائل نہیں ہے. بڑے بڑے جھنڈے نظر آئیں گے، بھائی داعش سے بڑا کوئی مسلمان ہوگا کہ جن کے جھنڈوں پر محمد رسول اللہ، جن کے جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ جہاد کو بلند کر رہے ہیں، جو جہاد کے لیے حکومتوں کو بحال کر رہے ہیں لیکن صرف ان میں کلمہ پڑا ہے، ان کے اندر ولایت عملی موجود نہیں ہے. رسول خدا کے جانے کے بعد اصل جو جنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کی ولایت میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو محمد رسول اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے اولاؤ بانفسکم، اے لوگوں جن نے رسول کی ولایت کو مانا ہے، اللہ کی ولایت کو مانا ہے، اگر تم ولایت کو مانتے ہو اس کا مطلب تمہارا نظریہ ہونا چاہیے میری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ نبی اور اہل بیت ہیں. میرے مال کا مالک کون ہے؟ اللہ نبی اور اہل بیت ہیں. میرے نفسوں کا مالک کون ہے؟ اللہ نبی اور اہل بیت ہیں. جب ایسی ولایت آتی ہے تو اہل بیت فرماتے ہیں خدا تجھے کرامت نصیب کرتا ہے. ولایت ایک راستہ ہے جس کو طے کرنے کے بعد تم بندہ کریم بنتے ہو. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے سلمان کے لیے ایسا کیوں فرمایا کہ سلمانوں منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. فرمایا جا کر سلمان کو دیکھو، سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، سلمان کی کوئی اپنی آرزو نہیں ہے، سلمان وہی آرزو کرتا ہے جو آرزوی علی بن ابی طالب ہے. اس کا نام ولایت ہے. یعنی میرے اعضاء، میرا بدن وہ سوچے اور وہ کرے جو علی بن ابی طالب سوچتے ہیں. یہ ولایت کب ملے گی؟ آئیے قرآن کی طرف جاتے ہیں. پروردگارا ہمیں ولایت عملی کی طرف آنا ہے، ہم ولایت کے میدان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں. قرآن کی بہت مشہور آیت سب نے سنی ہوئی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اے مسلمان یہ ظاہر قرآن ہے، اہل بیت باطن قرآن ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں، اہل بیت حقیقت قرآن ہے. یہ قرآن ہے، اہل بیت تفسیر قرآن ہے. تم اگر وضو کی حالت میں نہیں ہو تو لفظ قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے، یعنی بغیر وضو کے لفظوں تک جانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب لفظ کو بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تو بغیر طہارت کے امام زمانہ سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ بغیر طہارت کے یہ مومنہ کیسے چاہتی ہے مجھے سیدہ زینب کی زیارت ہو جائے؟ یہ مومن و جوان کیسے چاہتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے؟ تو نہ قرآن کو بغیر طہارت کے مس کر سکتے ہو، نہ اہل بیت کی ولایت میں بغیر طہارت کے داخل ہو سکتے ہو. مولا اس طہارت کو کیسے حاصل کروں؟ فرمایا طہارت کے درجات ہیں. پہلا درجہ طہارت ظاہری کا درجہ ہے جس کا حکم تجھے دیا گیا، وہ ہے درجہ وضو. فرمایا علی والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. اب حدیث قدسی سنیے، بہت پیاری حدیث. آواز پروردگار آتی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو اس بندے نے مجھ رب سے جفا کی. جفا کا مطلب بے وفائی. کہ اگر اس نے وضو کیا، مثلا آپ نے صبح کی نماز یا عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ نے وضو نہیں کیا، فرمایا اگر وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو گویا اس بندے نے میرے ساتھ جفا کی. لیکن اگر اس نے وضو کیا تو میرے ساتھ
وفا کی. اب وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو پھر بھی اس بندے نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی. اور اگر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ دی تو اس نے میرے ساتھ وفا کی. اگلا جملہ بہت عظیم جملہ ہے. فرمایا وضو ٹوٹا, اس نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب آواز آتی ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے جفا کی. وضو ٹوٹا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے کے بعد اگر مجھ خدا سے کچھ نہ مانگے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ پھر بھی جفا کی. اگلا جملہ بڑا نورانی ہے. اب جب اس نے دعا کر لی, اگر میں خدا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی. یہ حاجتیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم فرامین معصوم پہ عمل نہیں کرتے. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آتا ہے, چہرہ نورانی ہے. آغا بہجت کہتے اس نورانی بندے کو میرے قریب لاؤ. اس بوڑھے سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل تھا کہ تمہارا چہرہ نورانی ہے؟ یہ بوڑھا کہتا میں ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہوں. رسول کے پاس ایک جوان ہے, یا رسول اللہ فقر و فاقہ میں ہوں, گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں ہیں, کاروبار میں برکت نہیں ہے. سمپل سی بات بتا دی. فرمایا ہمیشہ حالت وضو میں رہو, خدا رزق دنیاوی بھی عطا کرے گا, رزق اخروی بھی عطا کرے گا. یہاں تک فرما دیا ہے جب کوئی وضو کرنے والا وضو کرتا ہے, اس کے وضو کے پانی سے جو قطرات گرتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے, اور قیامت تک یہ فرشتے اس مومن کے لیے دعا کرتے ہیں.